بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ درس نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ صرف قیامت کے دن کے ہی مالک ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم روز، دین جزا کے۔ ترجمہ: جو مالک ہے بدلے کے دن یعنی قیامت کے۔ مالک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کے معنی کائنات کے انتظام کا مالک، موت و زندگی کا مالک، دنیا اور اس کے ہر چیز پر اسی کی ملکیت ہے، جب چاہے کسی کو حکومت دے اور جب چاہے چھین لے۔ فائدہ: آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف قیامت کے دن کے مالک ہے، حالانکہ آج کے دن کے بھی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو پھر یہاں پر ایسا کیوں کہا؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بظاہر بہت سے لوگ مالک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آخرت میں کوئی دعویٰ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ دوسرے بہت سے لوگ دنیا میں ظلم و زیادتی کرتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں، کسی کا فیصلہ کبھی کبھی دنیا میں نہیں ہو پاتا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس انصاف کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس میں ہر کسی کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ ہوگا۔ اسی کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ یوم آخرت پر ایمان اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے۔ آج اپنی چالاکی، مکاری اور عہدے کے رعب و دبدبے کی وجہ سے کسی کا حق دبانے والے کو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حساب کتاب دینا پڑے گا، جہاں پر کسی کی کوئی سفارش یا عہدہ کام نہیں آئے گا۔ دنیا کی طرح وہاں کوئی غلط فیصلہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف بھی فرما دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ عبادت کرنے والوں کے لیے فکر کی بات۔ بہت سے لوگ جو دنیا میں خوب عبادت کر کے لے گئے لیکن بندوں کے حقوق مارے ہوئے تھے، کسی کی زمین پر قبضہ، کسی کی غیبت کی، کسی پر بہتان، کسی پر ظلم و ستم، اسی طرح بہت سے لوگوں کے حق مارے ہوئے ہوں گے، تو اس حق مارنے والے کی نیکیاں لے کر ان صاحب حقوق کو دی جائے گی۔ اس طرح اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی اور پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ دنیا میں بہت مرتبہ انصاف نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے انصاف کا ایک دن مقرر کیا اور کہا کہ ہم خود اس دن یعنی قیامت میں جج کی حیثیت سے فیصلہ کریں گے اور ہمارا فیصلہ بالکل درست ہوگا۔ اس لیے ہر انسان اور خصوصاً عبادت کرنے والوں کو اس کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے کہ جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر رکھتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش و اہتمام کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن ایسے انسان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا جس نے عبادت تو بہت کی ہوگی لیکن کسی کو ستایا ہوگا، کسی کی زمین و مکان کو دبایا ہوگا، کسی سے پیسے لے کر نہیں دیے ہوں گے، کسی پر تہمت و الزام لگایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔